سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد قائم کریں. ہمارے یہاں ایک بہرحال پہلے کے مقابلے میں اب یہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اب لوگ متحد ہو رہے ہیں، اور اس کی خود مثال یہ 20 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے. اللہ کا فضل ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ہر مکتبہ فکر کی طرف سے تائید ملی، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں. ان سب کے اسکالرز اور علماء کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں، اور سب مبارکباد دے رہے ہیں، سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بہت شاندار یہ پیغام گیا ہے. کامن گراؤنڈز میں اور کامن ایشوز میں ہمیں متحد ہونا پڑے گا، سب سے اہم چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اسباب اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے، یہ پرائمری درجے کی چیز ہے. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، اس کے بعد ہم دنیا کے جتنے اسباب اختیار کر لینا، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. دو کرائٹیریا اللہ کی مدد کی. سب سے پہلی چیز، پہلی شرط، اطیعوا اللہ و رسولہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسری چیز ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، متحد ہو جاؤ. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہارے اندر جمع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. صبر کرو، مقابلہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. آج ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو محض مخصوص عبادتوں ہی کو کروانے کا قائل ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے اور اس میں جد و جہد اور جس میدان میں جیسے افراد کو جانا چاہیے اس کی اہمیت ہی نہیں. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بیلنس بنانا بہت ضروری ہے. بیلنس بنانا ضروری ہے کہ آپ دین کی بھی اطاعت کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، اور جو اسباب اختیار کریں دین کے گائیڈ لائنز کے مطابق کریں. اب اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی. میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ کر، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن سوشل ایشوز میں پروٹیسٹ کرنے ٹھیک چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ معاملہ ہے، کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے پروٹیسٹ سے، جو کہ ہو سکتا ہے ایک سبب ہو، لیکن ہم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہیں اور اسباب اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کی تائید کہاں سے آئے گی؟ یہ صحابہ کے منہج سے ہٹنا ہوا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے. فرائض پر پابندی، سنتوں کی پابندی، اور اللہ کے گائیڈ لائنز کو فالو کرنا. اب آپ اسباب اختیار کریں. جب دونوں چیزوں کو جمع کر لیں، دیکھیں آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا، آج بھی نازل ہو. دیکھیں یہ اللہ جب تک چلائے گا چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین، میں بڑا ہی کمزور سا آدمی ہوں، اور میں اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کے سامنے انٹرویو دوں اور بیٹھوں اور بات کروں. مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتا، تو وہ حضرات زیادہ اہل ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھیں اور وہ زیادہ اچھے جوابات دے سکتے ہیں. تو بس اللہ جتنی خدمت لے لیتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں.